جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو والد کی خدمت کرتا اسے اس کے مال میں سے کچھ زیادہ ہی وراثت کا حصہ دیا جاتا، لیکن یہاں میٹنگ میں یہ تجویز رکھی گئی کہ جو والد کی خدمت انجام دے گا اسے اس کے مال میں سے بطور وراثت کچھ نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دلچسپ کہانی پڑھیں گے جس کا نام ہے صلاح ریمی کا کرشمہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو یقیناً دے گا، وہ اس دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ یہ اس آدمی کا قصہ ہے جو بوڑھا ہو چکا تھا، اس میں چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، لب مرگ تھا، صرف اپنی اولاد کے رحم و کرم پر تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے جس سے جتنا ہوتا وہ اس کی خدمت کرتا، لیکن اس کے باوجود بوڑھے باپ کی جو خدمت ہونی چاہیے تھی اس کا حق ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اس کے 4 بیٹوں کی میٹنگ ہوئی۔ ایک بھائی نے تینوں بھائیوں سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب سخت بیمار ہیں، انہیں ہماری خدمت کی شدید ضرورت ہے۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ تجویز رکھتا ہوں کہ یا تو آپ تینوں مل کر والد صاحب کی خدمت کریں یا صرف میں، لیکن والد صاحب کی خدمت کرنے کی ایک شرط ہے کہ جو بھی ان کی خدمت انجام دے گا اسے ان کے مال میں سے 1 پائی کی بھی وراثت نہیں ملے گی۔ بظاہر یہ تجویز عجیب سی تھی کہ والد کی خدمت بھی کرنی تھی اور خدمت کے عوض اس کے مال میں سے کچھ ملنا ملانا بھی نہیں تھا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو والد کی خدمت کرتا اسے اس کے مال میں سے کچھ زیادہ ہی وراثت کا حصہ دیا جاتا، لیکن یہاں میٹنگ میں یہ تجویز رکھی گئی کہ جو والد کی خدمت انجام دے گا اسے اس کے مال میں سے بطور وراثت کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں بھائیوں کو اپنے چوتھے بھائی کے دماغی توازن پر شک ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، یہ تم کیسی تجویز دے رہے ہو؟ کیا تم نے اس کے مثبت اور منفی پہلو بھی سامنے رکھے ہیں؟ چوتھے بھائی نے جواب دیا، بھائیو، میں نے تمہارے سامنے یہ تجویز سوچ سمجھ کر رکھی ہے۔ باپ کی محبت اور اپنے جذبات کی روح میں بہہ کر یہ تجویز نہیں دی۔ اگر تمہیں یہ تجویز پسند نہ آئے تو تم بھی اپنی اپنی تجاویز دینے میں آزاد ہو، میں بھی تمہاری تجویزیں سننے کو تیار ہوں۔ بھائیوں نے اپنے چوتھے بھائی کی تجویز کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے کہا، پھر تم ہی اس تجویز پر عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں باپ کی دولت میں سے وراثت کے طور پر کچھ نہیں ملے گا۔ چوتھے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، آج کے بعد میں اپنے والد کی خدمت کروں گا، اس کے عوض میں ان کے ترکہ میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ اس کے بعد چوتھا بھائی والد کی خدمت میں لگ گیا، ایک عرصہ تک خدمت کرتا رہا۔ آخر کار ایک دن باپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والد کے انتقال کے بعد بھائیوں کے درمیان ترکہ تقسیم ہوا تو حسب شرط چوتھے بھائی کو کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ والد کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں 100 دینار دفن ہیں، وہ نکال لو۔ اس نے خواب میں ہی پوچھا، کیا ان دیناروں میں برکت ہے؟ جواب ملا نہیں۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی سے اپنا خواب بیان کیا۔ بیوی نے کہا کہ جاؤ 100 دینار لے آؤ، ہم اس سے کپڑے وغیرہ بنوا لیں گے اور گھر میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید کر رکھ لیں گے، لیکن اس نے یہ دینار نکالنے سے انکار کر دیا۔
دوسرے دن بھی ایسا ہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 10 دینار نکال لو۔ اس نے پوچھا کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ چنانچہ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے خواب بیان کیا۔ بیوی نے کہا جاؤ یہی دینار نکال لاؤ، مگر اس نے اس مرتبہ بھی دینار نکالنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جب اس میں میرے لیے برکت ہی نہیں ہے تو نکالنے سے کیا فائدہ۔ تیسرے روز بھی اسے خواب میں ایک آدمی نظر آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ جا کر 1 دینار نکال لو۔ اس نے خواب ہی میں پوچھا کہ کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ جواب ملا ہاں۔ چنانچہ وہ وہاں گیا اور 1 دینار نکال لایا۔ دینار لے کر بازار گیا تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لائے۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو مچھلی بیچ رہا تھا۔ 1 دینار میں اس نے 2 مچھلیاں خرید لیں اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹا تو دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا۔ یہ موتی نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی تھا۔ اس زمانے کا بادشاہ موتیوں کا بہت شوقین تھا، وہ طرح طرح کے موتی خریدتا اور انہیں میوزیم میں رکھتا۔ اسے ایک خوبصورت موتی کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو موتی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ اس نوجوان کی خدمت میں پہنچے اور ایک موتی 30,000 دینار میں خرید کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے جب موتی دیکھا تو ہکا بکا ہو گیا۔ اسے یہ موتی بہت ہی خوبصورت لگا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا یہ موتی لاجواب ہے، میں نے آج تک ایسا درخشاں موتی نہیں دیکھا۔ تم لوگ ایسا ایک اور موتی خرید لاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس معیار کے 2 موتی ساتھ ساتھ رکھوں۔ بادشاہ کے حکم پر اس کے کارندے دوبارہ باپ کے فرمان بردار نوجوان کے پاس پہنچے اور دوسرا موتی بھی خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ نوجوان نے دوسرا موتی بھی بیچ ڈالا، مگر اس دفعہ اسے موتی کی دگنی قیمت ملی، یعنی 60,000 دینار۔ ذرا غور کرو چوتھے بھائی کی نیت کا اللہ تعالیٰ نے کتنا شاندار صلہ دیا۔ انما الاعمال بالنیات۔ وہ آدمی جس کو باپ کی دولت میں سے ایک پیسہ بھی بطور وراثت نہیں ملا، نہ اس نے باپ کے مال میں سے کچھ لینا چاہا، مگر باپ کی خدمت کا صلہ اسے اتنا زیادہ مل گیا کہ اس کے باپ کی دولت اس کو ملنے والے 90,000 دینار کے پاسنگ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اس نوجوان کو باپ کی اطاعت اور خدمت کے صلاح ہی میں عنایت فرمائی تھی۔ یہ بالکل سچ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور دنیا اور آخرت میں انعامات ربانی سے فیض یاب ہوں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی بہت ساری اچھی اچھی کہانیاں لے کے ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔